مسیح کے فتح من اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مریم شراز کرسچن لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیزو، آج جس کتاب کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا نام ہے خوشحالی کا انقلاب، ریٹن بائی عمر مسیح، ٹرانسلیٹڈ بائی عمر مسیح منسٹری، 31 دلکشہ کالونی کوٹ لکھپت، لاہور، پاکستان۔ اس کتاب میں مصنف ہمیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے فائنینشلی جو ان کی زندگی میں مشکلات تھیں ان سے خداوند نے ان کو کیسے نکالا، خداوند نے ان کی کس طریقے سے مدد کی۔ مطلب عمر مسیحی جو اس کتاب کے رائٹر ہیں ان کی اپنی گواہی پر مبنی کتاب ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گواہی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پہ مصنف لکھتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے تھے، لیکن مجھے بھی دوسرے ایمانداروں کی طرح خدا کے ساتھ مالی طور پر چلنا نہیں آتا تھا۔ عوام کو تو اکثر سب سمجھاتے ہیں کہ خدا کو دو، دائیکی پر بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم خادمین غفلت بھرتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پہ درج ہے، انہی دنوں میں ہمارے علاقہ میں باہر ممالک کا ایک مسیحی ٹی وی چینل شروع ہو گیا۔ میں نے مالی برکات حاصل کرنے کے مختلف کلمات سنے۔ لوکا اس کا 6 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ خدا نے اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ کلام سنانے والا خادم چندہ دینے کی اپیل کرنے لگا۔ مصنف لکھتا ہے، خدا کے کلام نے مجھے چھوا۔ مجھے یوں لگا کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ $28 تو بڑی رقم تھی۔ میں نے خداوند کو 28 روپے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس بڑی مشکل سے 28 روپے اکٹھے ہوئے کیونکہ میرے حالات بہت خراب تھے۔ میں نے وہ پیسے شام کو ایک خادم کو دے دیے۔ میں تو یوں سوچتا رہا کہ میں تو خود خدمت کرتا ہوں اور ہر وقت مجھے خداوند کے کاموں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیوں نہ میں ان پیسوں کو اپنی خدمت میں لگاؤں۔ مصنف کہتا ہے، میں تو خود ایک خادم ہوں، ہر وقت مجھے آگے بڑھنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر میں کیوں کسی اور خادم کو اپنا چندہ دوں اور کیوں نہ خود ہی اس روپے پیسے کو اپنی خدمت میں استعمال کروں۔ لیکن اس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دوسرے خادموں اور کلیسیاؤں میں اپنے پیسے بھیجنے کے ذریعے مالی برکات کا بیج بویا کروں۔ خدا کو اپنا ہدیہ اور بہترین تحفہ دیا کروں گا۔ شاید مالی مشکلات میں خدا کے حضور جھکتا کہ خدا میری مدد کر۔ اس وقت 5 یا 10 روپے کی میرے نزدیک بڑی قدر تھی۔ میں تقریباً 30,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا اور میرے اندر یہ بات جڑ پکڑ رہی تھی کہ شاید خدا کی یہ مرضی نہیں کہ میں فل ٹائم خدمت کروں، مجھے پھر سے نوکری کر لینی چاہیے۔ میں ان مشکلات میں اکثر بینک اکاؤنٹ ATM کارڈ کے ذریعے چیک کرتا رہتا تھا۔ پیدل چلتے وقت زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید زمین پر پڑے ہوئے روپے ہی مجھے مل جائیں اور اس طرح سے میری ضرورت پوری ہو۔ اس شام میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں صبح سے نوکری کے لیے درخواست دے دوں گا۔ میں کرائے کی موٹر سائیکل پر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا آخری بار ATM کارڈ سے اکاؤنٹ ہی چیک کر لوں۔ میں نے کارڈ ڈال کر 1000 روپے کی کمانڈ دی اور مشین نے 1000 روپے باہر نکال دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ جب بیلنس کی سلپ آئی تو وہ 57,000 روپے تھا۔ 58 روپے کی بیج کی فصل ایک ماہ میں 58,000 روپے تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی اور میں نے مزید پیسے نکوالے اور خوشی خوشی گھر پہنچا۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے آج تک معلوم نہیں کہ پیسے اکاؤنٹ میں کس نے ڈالے تھے۔ یقیناً خدا نے ہی موزانہ طور پر یہ کام کیا تھا۔ میں نے خدا کو دینا اور خدا سے لینا سیکھ لیا۔ جو خدا کو نہیں دیتے وہ خدا سے لیتے بھی نہیں۔ خدا سے مالی برکات حاصل کرنے کا یہی ایک بہتر طریقہ تھا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، لوکا 6 باب 38 آیات۔ عزیزو، صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے، ایمان میں مضبوطی شرط ہے۔ خدا کو دینے اور خدا سے لینے میں سب سے اہم اور بنیادی بات ایمان ہی ہے۔
آپ کا کم از کم ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کو دے رہا ہوں وہ مجھے برکت کے ساتھ لوٹائے گا۔ اگر آپ کا ایمان ایسا نہیں تو ضرور آپ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے پڑھنے سے آپ کا ایمان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور بتدریج مضبوط ہوتا جائے گا۔ عزیزو، صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے، اپنا بیج بوئیں۔ خدا پر ایمان رکھنے اور دعا کر لینے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ خدا کو کوئی ہدیہ یا کوئی چیز ایسی دیں کہ وہ آپ کو برکت کے ساتھ واپس لوٹائے۔ خدا نے سب چیزوں کو تخلیق کر لینے کے بعد سب چیزوں کو زبان سے بول کر یہ حکم دیا ہوا ہے کہ سب چیزیں آج تک اس کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ خدا نے کائنات کے قوانین بنائے ہیں۔ خدا نے زمین پر سمندر، جنگل، پہاڑ، ہر ایک چیز کے لیے قانون بنائے ہیں۔ اسی طرح خدا نے لوگوں کی مالی برکت کے لیے یہی قانون بنایا ہے کہ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ لوکا 6:38۔ صفحہ نمبر 19 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، پاکستان میں ایک عام خیال پایا جاتا ہے، اگر خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہے تو مالی مدد کے لیے باہر کی کسی منسٹری کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی خدمت پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا رک جائے گی یا پھر ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ خدمت آگے کرنے کے لیے کسی گورے کو اگر تمہیں پھنسا کے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دینا۔ میں نے اس سے بولا کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور میں جھوٹ بول کر خدمت کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں جھوٹ بول کر خدمت آگے بڑھانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ ملازمت کر لوں۔ اب وہی لوگ میرا موجودہ سیٹ اپ دیکھ کر خاص کر حیران ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پہ ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 23 پہ، زرخیز زمین میں بوئیں۔ یہ بھی ایک نہایت ضروری بات ہے کہ آپ کہاں بیج بوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بوئی کے لیے زرخیز زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین بنجر ہوگی تو آپ کا بیج اگ کر آپ کو فصل نہیں دے سکے گا۔ زرخیز زمین ڈھونڈنے کا آسان حل یہ ہے کہ خدا ہی سے پوچھا جائے کہ کہاں پر بویا جائے، کس خادم یا چرچ منسٹری کو ہدیہ دیا جائے جہاں چندے کا لازم استعمال ہوتا ہو، جہاں یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ہوتی ہو۔ ایسی تمام جگہوں میں چندہ دینا زرخیز زمین پہ بونا ہے۔ صرف NGO میں دینا یا غریب لوگوں کی مدد کرنا خدا کو دینا نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دینا ایک مہربانی کا کام ہے اور خدا اسے پسند کرتا ہے۔ عزیزو، چند آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ کلام سے پیش کروں گی۔ ملاکی 3:10 پوری دایگی زرخیزہ خانہ میں لاؤ۔ یرمیہ 17:36 اور خداوند کے حضور شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ عزیزو، آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ چندہ اور ہدیہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جس کا لیڈر یا ہیڈ نجاتی یافتہ ہو اور وفاداری کے ساتھ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہو، خدا کی طرف سے خدمت کے لیے بلایا گیا ہو، خدا کا منصوبہ ہو، خدا اپنے خادم میں رہتا اور پاک روح کی قوت سے معمور ہو، اس خادم کے ادارے میں انجیل کی منادی ہوتی ہو اور خوشخبری پھیلانے کا کام مؤثر طریقے سے ہوتا ہو۔ اکٹھے ہونے والے چندوں سے غریب لوگوں کی مدد کرنی بھی لازمی ہوتی ہے۔ ذخیرہ خانہ کو ایماندار لوگ خدا کے خوف میں استعمال کرتے ہیں اور گھپلوں کا کوئی ڈر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کروڑوں ڈالرز جمع کر کے بینکوں میں رکھے ہوں اور ان کو استعمال نہ ہونے کی وجہ سے انجیل کا کام رکا رہے۔ عزیزو، یہ کتاب آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند اس کتاب کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔